میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جانا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہہ، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا، لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دیکھیں کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور ایک حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ٹھیک ہے، میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، ایک حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ کیا یہ سمجھتا ہے انسان اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ معنی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا پڑے گا، بہت سارے احکامات کی اسے پیروی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہر مال اس کا نہیں ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنی پڑے گی۔ ہر بات جو اس کی ذہن میں آئے گی یہ کہہ نہیں دے گا بلکہ اسے سوچ کر بولنا پڑے گا۔ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر پابندیاں رکھی جائیں گی، اور پھر جو اعمال یہ کرے گا ان اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی۔ نیکی کرے گا تو اس کا حسن پائے گا، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، دشواری ہوگی، تمہاری معیشت تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کا معنی یہ بھی بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت نہیں سجے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے،
تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے، تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری، نقلاً بھی ضروری۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ مجھ پر وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے ایک دن کہا کہ صاحب، وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے، اب میرا بڑا یقین ہو گیا ہے، لہذا میں اب سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا مہربانی کر، میرے اوپر اعتبار نہ کر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں۔ مجھ سے پوچھا کر، کوئی پوچھنے والا ہونا تو انسان اعتدال میں رہے۔ مجھ سے سوال جواب کیا کر، کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے۔ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر، ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا، یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتا، اگر بات چیت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلے آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا، اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی۔ آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا۔ وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے، لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے، بتاؤ عمر کہاں گزار، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر، تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں، یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے کو خوف غم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے، اس کا خوف پیدا کرو، اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے۔ تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ، جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے، وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ عجیب بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلی ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلی اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا۔
پر تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا. تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے, ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے. رحمت للعالمین محبوب کے پاس بیٹھنے پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ, تو اچانک اندھیرا, دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا. تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرا ہوتا نا تو ہم کانپنے لگتے, ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں. تو پھر ہم فٹافٹ مسجد کو دوڑ جایا کر, جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے تھے, سجدوں میں گر جاتے. ان کو تو خوف تھا, وہ تو ڈر رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, تعلیم امت کے لیے ہمیں سمجھانے کے. کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا. فرماتی ہیں میں تڑپ گئی, میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, کرم سے, اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت. ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا, جس سے مناقشہ ہوا, جس سے بات ہوئی, جس سے سوال ہوا, جس سے کھڑا کیا گیا, اس کے لیے بڑا مشکل ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں ذاتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ حساب دینا بڑا ہی مشکل. بڑا کبھی 2-4 ہزار ابا جی دیتے تھے اور کہتے تھے 2-4 چیزیں گھر کی سودے کی لے آؤ, اور وہ جب بعد میں حساب پوچھتے تھے دیا نہیں جاتا. کتنے کے پیاز لائے ہو ابا جی؟ وہ 200 روپے کے. تو نے بحث کیوں نہیں کی؟ حساب مشکل ہو جاتا تھا. کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے نا حساب استاد صاحب کہ آؤ نا آج ٹیسٹ دینا ہے جو تم نے پڑھا ہے. رات نیند کوئی نہیں آتی تھی, سویرے ٹیسٹ ہے. بچوں کو کھانا نہیں گزرتا, سویرے امتحان ہے, پرچہ ہے. جس دن صبح نتیجہ نکلنا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا, کھا جائے گا کوئی فیل ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. مسلوں پہ بیٹھے ہیں نوجوان, کچھ بھی نہیں, مڈل کا, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے کا امتحان ہے, کچھ بھی نہیں, تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں. او خدا کے بندو, دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب سے ڈرتے ہو, اس وقت سے کیوں نہیں ڈرتے جب وہ مالک کھڑا کر کے کہے گا بتا نا میں نے دی تھی نا صحت, جوانی میں نے دی, تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے ان پڑھ تھے, عزتیں, شہرتیں, علم, دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا. کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے, بیمار تھے, کمزور تھے, معذور تھے, صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا. آنا میری نعمتوں کا حساب دے. میرے عزیز قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا, مناقشہ کیا, حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا. ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے, قیامت کو دے دیں گے, لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا, اثر. ترمذی میں حدیث ہے 2 صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر. دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے. ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے, مجھے ملا ہے وراثت میں, دوسرا کہتا تھا میرا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں, پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے, زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو, زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو, اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے. لیکن یاد رکھنا آج تو تیزی دکھا کے, چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے, قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے. آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ, چلاکی دکھاؤ, کسی کو بنا لو, بات سنا لو, کوئی بھولا آدمی تمہارے کا شریف آدمی ہو, پیار کرنے والا ہو, تمہارے پیچھے چل نکلے, تم دال. قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں, پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے, قیامت میں کیا کرو گے, تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے, اسی کو دے دے آپ, حضور میرا کام چلتا ہے. تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں آپ مہربانی فرما, آپ نا انہی کو دے دو. یہ نا میرا, وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا, تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی. تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا, تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکلا, تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا, کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی, خزانے نہیں خریدے تھے, لہذا رکھ لے اپنا خزانہ. تو وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کو زیادہ نیک نہیں, میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا, لہذا تیرا ہی ہے, میں نہیں قیامت میں حساب. وہ کہتا ہے تیرا ہے, یہ کہتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, نہیں نہیں میرا ہے, ابا جی سے پوچھ لو, چاچا جی سے پوچھ لو, میں پہلے بار گیا تھا, کام پہلے میں نے شروع کیا تھا, فلانے سے پوچھ کے دیکھو, محنت ساری میری ہے. تیرا ہے بھائی, تیرا ہے, مجھے نہیں چاہیے, لے جا لے جا. قربان جائیں, یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی. لے جا بھائی تیرا ہے. اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا,
فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا. وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی, اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا, اسے کہے رکھے اپنا خزانہ. تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا, دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو, ان کے حوالے کر دو بچوں کے, تم دونوں. جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب صبح قیامت کا تصور, اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو, ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. رات گن گن کے رکھتا ہے, 1000 والے علیحدہ, 500 والے, 5000 والے علیحدہ علیحدہ. اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے, تو جمع کر کر کے رکھتا ہے, پتہ ہے مالک کو. اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے, یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے, اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا, تو پیسہ بڑا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے, کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے, لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں. میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا, اور وہ شخص تو ساری زندگی پھٹے ہوئے کرتے میں وقت گزار کے چلا گیا. علی ابن ابی طالب حضور کے بھائی تھے, ساری زندگی پھٹی تہمت انہوں نے پہنی, پیوند لگے ہوئے, جگہ جگہ پہ پیوند لگے, تہمت پہنی, اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں. اور پھر جب زیادہ رونے کو دل کرتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے سیدہ پاک کے دروازے کے باہر بیٹھے امیر آدمی, اور کہتے کہ اماں جی نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جاتا, اور میرا اتنا مال اتنا پیسہ کیسے حساب دوں گا. تو پھر جناب حضرت عائشہ صدیقہ ان سے کہتی عبد الرحمن اٹھ, اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ, مجھے امید ہے اللہ تیرے اوپر آسانی فرمائے گا. صبح قیامت کا ڈر, اللہ کا خوف, اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کا. تھوڑا سا کئی دنوں کے بعد کھانا حضرت ابو الحسن کے باغ میں جا کے کھایا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں ہے, فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی, میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا, تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا. ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر. نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں. فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی. چلو ابو الحسن انصاری کے گھر چلتے. فرماتے انہوں نے نہ بکری ذبح کی, نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا, اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے, وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے, اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے, اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. ہتھی بکی مٹی پوندے, ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے, جنہ لی تو پاپ کمائے دس کتھے نہیں تیرے کر دے. لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے, بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں. جنہ لی تو پاپ کمائے لیا بلا 10 کتھے نہیں ہو تیرے کا. میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ کٹھی کرتے رہے, بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں. حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو. اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو, ان کے رازق نہ بنو, ان کا رازق اللہ ہے. یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے. اس بات سے باہر آ جاؤ, یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی, اس کو نکال دو. عزیز بھائیو, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو بندہ ڈر جائے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک نیک نوجوان تھا, پر قیامت سے بڑا ڈرتا, بڑا ہی روتا تھا. وہ کہتا تھا کہ حساب نہیں دیا جاتا, اور پھر چونکہ ایک عمر گزار کے اس نے توبہ کی تھی تو پچھلے گناہ یاد کر کر کے وہ رویا کرتا تھا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. وہ روتا تھا, بیمار ہو گیا, آخری وقت آیا تو اس نے اپنی اماں کو بلایا. بابا صاحب فرماتے اس نے وصیت کی, کاماں میری 3 باتیں, میں مر جاؤں تو 3 کا خیال رکھنا. کا کون سی؟ کہا کسی کو تو نہ بتانا, لیکن جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے گلے میں رسی ڈالنا, اور ذرا مجھے کھینچنا سین میں. اور ماں بتانا لوگوں کو کہ جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزارے اس کا یہی اشر کرنا, اور پھر اس طرح کرنا
جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھا، کیونکہ بڑے لوگ میری عادتوں کرتوتوں سے واقف ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنازے پہ بھی کوئی گواہی دے دے کہ وہ فلانا جا رہا ہے، رات کو جنازہ چپ کر کے مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسرا، تھوڑی دیر جب لوگ آ جائیں تو اماں میری قبر پہ رہنا، مجھے امید ہے ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسانی فرمائے گا، تھوڑی دیر رہنا۔ خاتون روئی پر بیٹے نے وعدہ لے لیا، بابا صاحب نے لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو بی بی ابھی رسہ لے ہی رہی تھی، دروازے پہ کسی درویش نے دستک دی، اس نے کہا نہ کرنا، رات خوابیں آئی ہیں اور آنے والوں نے آ کے کہا ہے اس سے کہنا اس کے بارے میں کچھ ایسا نہ کرے، رب کی رحمت پر امید ہے، اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا مقبول بندہ ہے، اللہ کے کئی بندوں کو رات یہ نظارہ ہوا ہے۔ یہ خوف اگر پیدا ہو جائے قیامت کا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ اگر تصور جاگزیں ہو جائے، آپ کہیں گے اس طرح کرنا درست ہے، تو بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ایک بندے نے وصیت کر دی، ایک بندے نے وصیت کی تھی اپنے بچوں سے، اس نے کہا تھا یار میں بڑا گناہ گار ہوں، قیامت کے دن میں سامنا نہیں کر سکتا، اس طرح کرنا جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، یہ بخاری میں حدیث ہے، اور جلا کے میری خاک اڑا دینا، میں جل جاؤں گا پر میں حساب پتہ سارا ہے سردار نو کی تھی، من نانم کہ من دانم، ساری زندگی گزر گئی لوگوں کا حساب کرتے، فلانا اس طرح کا ہے فلانا، اور لوگوں کا تو تجھے صرف شک ہے، اپنا تو پاک ہے، پکی بات چھپاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اپنے بارے میں بولنا، ہمت کرنا، جرت کا مظاہرہ کر، اپنے بارے میں سچ بول، بتا کہاں کہاں جبر کیے، کہاں ظلم کیے، کہاں نہ دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، یہ کس نے اجازت دی؟ اپنے بارے میں سچ بول، اپنے بارے میں بتا، اپنا حساب کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو اوپر سے کسی بندے نے خاک ڈالی، تو مرید دوڑ پڑے، کہنے لگے ہم انہیں پکڑیں گے، تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ نہ کہنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں کوئی شے بھی نہیں، اور اگر تم مجھ سے میرے عمل پوچھو تو اس نے خاک ڈالی ہے، میں اس قابل ہوں مجھ پر آگ ڈالی جائے، اور یہ عاجزی کے لیے نہیں کہا انہوں نے، ان کا حال یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ میری طرح کے بن کے بیٹھ گئے، یہ انداز، یہ آنا، یہ جانا، یہ نصیحتیں کرنا، یہ کرو فر، یہ ترے، یہ کیا بات ہے، سوچتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضور فرماتے اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، میری خاک بہا دینا، مجھے ڈر آتا ہے، میں نہیں مالک کا سامنا کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بچوں نے یوں ہی کیا، جلا دیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کے ذروں کو حکم دے گا، وہ اس کے وجود کو اکٹھا کریں گے، وہ جس نے پہلے اسے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا یہ تو نے کیا وصیت کی؟ اگرچہ یہ وصیت آج کرنا جائز نہیں، آج جائز نہیں، حضور نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں، فرمایا اس نے وصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا، میں تو دنیا میں حساب نہیں دے سکتا تھا، قیامت میں کیسے دیتا؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعی یہ ڈر کر بات کی تھی، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی۔ اپنی طبیعت میں خوف خدا پیدا کریں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب۔ میں آپ کو ذمہ داری سے، تجربے سے، جتنا مجھے قرآن و حدیث آتا ہے پڑھ کے بتاتا ہوں، جو جرم آپ نے کیے میں نے کیے ان کا حساب ہم نے دینا ہے، ہماری اولاد نے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا، ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صبح قیامت جو عروج پائے، جو کمالات پائے، وہ کس ڈگر پہ پائے وہ ہم نے حساب دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو، اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے، جاگتی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کرو۔ لوگوں پر تبصرہ کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات کتنے خطرناک ہیں۔ ساری زندگی دنیا میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں۔ پتہ ہے بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب قبر میں اتارتے ہیں نا اسے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اس کے گلے میں وہ جو سینہ بند ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں، تو اوپر کھڑا ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا سا منہ اور کرو کعبے کی طرف، تو وہ تھوڑا سا منہ اور کرتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے اب سیٹ ہو گیا، اب سیٹ ہو گیا۔ یہاں جا کے سیٹ ہونا ہے، اس سے پہلے سیٹ ہونے والا کوئی معاملہ یہ ہے تمہارا سیٹ ہونا۔ خدا کے بندو آؤ، ساری زندگی دوسروں سے باتیں کی، دو باتیں اپنے آپ سے نہ کریں، اپنا حساب نہ کریں، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ یہ جو خود احتسابی ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اس پر تھوڑا کام نہ کریں۔ اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنی غلطیاں نہ ٹٹولے، اپنے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا،
شرط یہ ہے کہ ڈرے اللہ سے. ڈرے ڈرے بول کے بتائیے, ڈرے کس سے ڈرنا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی, کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی, والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے. واقعی ڈر گیا, واقعی ڈر گیا. اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری, اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر, روح ہی پرواز کر. کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما میرا شوق تھا, میں اس کا جنازہ پڑھا. کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں, رب کے وعدے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. 2 جنتیں دی ہیں. میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. تھوڑا سا نا اپنا محاسبہ کرنا, اپنا حساب کرنا. یار 1-1 2-2 کر کے اب اپنی غلطیاں نہ نکالنی شروع. وقت نا تیز ہو گیا. میں کبھی اپنوں کو یاد کرتا ہوں, سوچتا ہوں کتنے سارے چلے گئے, کتنے. چند 1 استاد رہ گئے, باقی دنیا سے پردہ کر گئے. بزرگ چلے گئے, دوست کئی چلے گئے, رخصت ہو گئی دنیا. ہم نے کو بیٹھے رہنا ہے. تھوڑا سا وقت محاسبے پہ لگائیں. تقریریں بڑی سن لیں, خطبے بڑے سنے, نصیحتیں بڑی. صبح موبائل کھولتے ہیں تو 20-25-50 نصیحت کے میسج آئے ہوتے ہیں. اب رو نہ پڑیں اس کی بارگاہ, اب اس سے کہے نہ کہ ہماری مدد کر تاکہ ہم بدل بھی جائیں. اب اس کے حضور عرض نہ کریں کہ وقت بڑا بیت گیا ہے, مالک اب کرم نوازی فرما. ہر چیز کا دکھ ہے, کچھ تھوڑا سا اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے جانے کا خیال نہ پیدا کر لیں. اب تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ باتیں رسم ہو گئی ہیں. جمعے میں لوگ آئیں گے, ہم جمعہ پڑھائیں گے, وہ چلے جائیں گے. محفل ہوگی, تقریریں ہوں گی, لوگ چلے جائیں گے. تو کبھی کبھی دقت ہونے لگ جاتی ہے. خطبے ہوں گے, عیدیں ہوں گی, چندے ہوں گے, کھائیں گے لوگ, پیئیں گے, رخصت ہو جائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو بطور دین نہیں لیا, بطور رسم لے لیا. ہم نے وہی کام کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک وقت آیا اسے گزارو, جمعہ پڑھو, جمعے کے بعد پھر دیکھی جائے گی. اب وقت آگے بڑھ گیا ہے. اب حضرت ابراہیم خلیل نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ ڈائریکٹ ہی جناب اسرائیل کو بھیج دیا, پہلے کوئی پیغام تو بھیجتے. تو مالک نے فرمایا خلیل جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام تو آیا تھا. جس دن زمین سے اٹھتے ہوئے پہلی دفعہ وجود میں کہیں درد محسوس ہوا تھا تو پیغام تو آیا تھا. اور جس دن تندرست جسم نے بیماری میں رات گزاری تھی تو پیغام تو آیا تھا. پیغام تو آ رہے ہیں بھائی, صبح شام پیغام آ رہے. اور حضرت داؤد طائی فرمایا کرتے تھے جس دن تو کندھوں پہ دادی اور دادے کے جنازے اٹھا کے لے گیا تھا تجھے یاد نہیں تھا کہ کبھی ان کندھوں پہ تجھے بھی اٹھایا جائے گا. نانی, نانا, چاچو, ماموں, ماں, باپ, جب یہ تو جنازے اٹھا کے لے جا رہا تھا تو تجھے ہوش نہیں تھی کہ باری تیری بھی آئے گی. تو نے بھی جانا ہے, تو نے بھی وہاں حاضریاں دینی ہے. کبھی قبرستانوں میں کھڑے ہو کے دیکھا کرو, رش لگتا ہے. قبیلوں کے قبیلے لیٹے ہیں, خاندانوں کے خاندان لیٹے. واپس آئے سنگیو, اب اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اب توبہ کا وقت ہے, استغفار پڑھیں. شب قدر آ رہی ہے, اسے منا لیں, اس کے حضور حاضر ہوں, اس سے معافی لے لیں. حضرت بہلول دانا قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے تو ایک شخص نے کہا بابا تو بڑا دیوانہ ہے,
جب مرضی ہنسنے لگتا ہے، اب کیوں ہنس رہا ہے؟ اور قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنس رہا ہے تو فرمانے لگے یار ہنس اس لیے رہا ہوں کہ دنیا میں رب مانتا تھا، یہ قبروں والے نہیں مانتے، اب یہ سارے مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا دی نہیں تھی تمہیں مہلت، دی نہیں تھی تمہیں صحت، وقت تھا نہیں تمہارے پاس، اب یہ مانتے ہیں، اب وہ مانتا، ابھی وہ مانتا ہے۔ مان جائیں ہم لوگ توجہ کریں، ہم لوگ آگے بڑھیں، ہمارا مزاج اس طرح کا اگر بن جائے نا کہ ہم نے اللہ سے صلح کرنی ہے تو میرے عزیز وہ تو مہربانی بڑھ۔ حضور فرماتے ہیں لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، اتنا آسان سوج اتنا مکھی کا پر نہیں ہوتا، ایک دفعہ تو بہا دے اس کی بارگاہ میں، وہ تو اسی وقت ہی کرم کا فیصلہ کر کے کہے گا جا میں نے تجھے دوزخ سے آزاد۔ واپس آؤ، آؤ اپنی اصل کو پہچانے، آؤ۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، یار ہوں، کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی مقام پر خدا نہ کرے کہیں نہ کہیں ذہنوں میں ہم نے اپنوں سے توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں، احساس بھی ہوتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے، سب کا احساس کرتے ہو، رب رسول کا کیوں نہیں؟ اس کا بھی تو احساس کرو نا، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا، مغرب اور صبح میں دیکھ رہا تھا، فجر کی نماز مسجد فل تھی، میں دیکھتا تھا کہ جو پچھلی صفیں ہیں نا یہ رمضان میں مغرب اور فجر میں فل ہوتی ہیں، سوچ رہا تھا کہ 2-4 دن کے بعد کہیں یہ صفیں